ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آج کا چونکہ ہمارا موضوع جنگ بدر کے حوالے سے ہے تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جنگ بدر کب واقعہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پھر ہمیں موقع دیا اور آج کی نشریات میں ہم اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر پہ گفتگو کر رہے ہیں. غزوہ بدر 2 ہجری میں واقع ہوا. رمضان المبارکہ کی 17 تاریخ کو یہ معرکہ حق و باطل برپا ہوا اور ہجرت کے چونکہ فوراً بعد ہی ہے، ابھی 2 سال ہو گئے تھے کہ مسلمان مدینہ شریف میں قیام پذیر ہوئے تھے، تو یہ واقعہ رونما ہوا اور غزوہ بدر کی جنگ جو ہے وہ میدان بدر میں برپا ہوئی. یہی سوال آپ کی طرف آتا ہوں پروفیسر صاحب کہ غزوہ بدر چونکہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں اس میں بولنے کا اور اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ. جب مسلمان مدینہ منورہ جا کے بسے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کے مسلمانوں کے درمیان رشتے اخوت کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، تو یہ اسلامی ریاست کی بنیاد کا ڈلنا اہل کفر کو چونکہ وہ پسند نہیں تھا، اور کافر یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر، مکہ سے تو انہوں نے تنگ کر کے ظلم کر کے انہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. بالکل اس طرح اب حضور علیہ السلام کی یہ حکمت عملی تھی غلبہ اسلام کے لیے، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، اور اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی. اور مدینہ منورہ میں بے شمار لوگ دیگر قبائل کے دور دراز کے علاقوں سے جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے وہاں اسلامی ریاست قائم کر لی اور مسلمانوں کے درمیان رشتے اخوت قائم کیا، اور جس سے مسلمان معاشی طور پہ بھی، مسلمان معاشرتی طور پہ بھی مضبوط ہو گئے. یعنی جن لوگوں نے اس خوف سے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی کہ وہاں پر جا کے ہمیں کہیں بھوک کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں یہاں ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں یہ تو وہاں پہ بھوکے مریں گے، یہ اپنا کاروبار یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر تو نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، تو سب کچھ تو یا مکہ میں ان کا رہ گیا، تو یہ تو وہاں پہ بھوکے مریں گے. اور جب انہوں نے، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر رشتے اخوت قائم ہوا اور جس سے مسلمان مضبوط ہو گئے، اور مہاجر اور انصار، یعنی جو مہاجر ہو کے آئے مکہ سے مدینہ، حضور علیہ السلام نے جب رشتے اخوت قائم کیا تو انصار نے بڑا دل کھول کر مسلمان مہاجرین کی مدد کی، مالی طور پر بھی، معاشی طور پہ بھی، ہر طرز کے ہر معاشرتی طور پر بھی ان کو مضبوط کیا. جن انصار کے 2 گھر تھے انہوں نے 1 گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جن کے 2 کمرے تھے تو انہوں نے 1 کمرہ اپنے پاس رکھا، دوسرا مہاجر بھائی کو دے دیا. جن کے پاس دکانیں تھیں 1 دکان اپنے پاس رکھی، دوسری مہاجر بھائی کو کاروبار کے لیے دے دی. تو ہر چیز میں تقسیم کی. ایون کہ جن انصار کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے 1 بیوی کو طلاق دے کے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اور اس سے مسلمان خاندانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی مضبوط ہوئے. اور اس سے ان کو یہ بات کفار کو پسند نہیں تھی، اور انہوں نے پھر وہاں پر بھی مسلمانوں کی زندگی
تنگ کرنا شروع کر دی، اور ان کو اس بات پر پھر یہ آ گئے کہ یہاں تک کہ غزوہ بدر سب سے پہلا حق و باطل کا معرکہ سن 2 ہجری 17 ماہ رمضان المبارک کی تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا، اور جس میں مسلمانوں کی اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی، بے شک آسمانوں سے اللہ پاک نے فرشتے اتارے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بالکل، اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس ٹائم پہ اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے، جب یہ غزوہ شروع ہونے والا تھا تو مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت غیبی مدد فرما کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیے گا شاہ صاحب کہ غزوہ بدر اور اس کے اسباب جو تھے وہ کیا تھے، اور غزوہ بدر کیوں رونما ہوئی؟ جی شکریہ۔ غزوہ بدر کے اسباب میں سے جس طرح کے پروفیسر صاحب نے بھی ایک اشارہ دے دیا، جس وقت مسلمان مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو کفار مکہ کے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ اب تو یہ چلے گئے ہیں، یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے بھوک سے، افلاس سے وغیرہ۔ لیکن یہاں آ کر کے مسلمان جس وقت مضبوط ہوئے، مستحکم ہوئے، تو اب ان کے دل میں وہ جو اسلام کے خلاف عداوت تھی وہ تو ختم نہیں ہوئی تھی، ایسا ہی تو لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو اس طریقے کے ساتھ، اور چنانچہ ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میثاق مدینہ جس وقت قائم کیا، معاہدہ کیا، تو اس وقت جس وقت معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں جو کچھ شکیں تھیں، کچھ شرائط تھے، ان شرائطوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جی ہم جتنے بھی یہ مشترک احباب ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جب جنگ کی جائے گی تو باقاعدہ طور پر یہ سب کی جنگ تصور ہوگی اور سب اسی طریقے کے ساتھ۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لایا تھا، اور یہ پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک بڑا قافلہ تجارت کا لے کر کے تو وہ ملک شام چلا گیا تھا، اور ملک شام جا کر کے اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تجارتی قافلہ جس وقت واپس آئے گا تو واپس آ کر کے اس تجارتی قافلے نے سے جو ہمیں منافع ہوگا اس کو ہم نے جمع کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف ہم کریں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جس وقت اس بات کی خبر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتائیں اس کے بارے میں کیا کیا جائے، کیا اس تجارتی قافلے کو اگر روک دیا جائے وغیرہ۔ تو اس وقت چونکہ کچھ صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فی الحال تو ایسی صورت ہے نہیں ہے تو ہم کیوں روکیں۔ لیکن یہ افواہ جس وقت پھیل گئی تو اسی افواہ سے ابو جہل نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے وہاں پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو اگر تم اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو اس طرح کرو کہ تم آؤ اور اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو، ان تجارتی لوگوں کی مدد کرو۔ چنانچہ اس طرح اس نے شور شرابہ کر کے لوگوں کو اکٹھے کیا، اور اکٹھا کر کے مقصد تو بنیادی طور پر ان کا تھا مدینہ المنورہ پہ چڑھائی کرنا، ٹھیک ہے جی، اور مدینہ شریف میں آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ تیاری کر لی، یہ سارا سلسلہ کر لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھے کیا، اور اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ مشاورت کی ایک پہلی نشست ہوئی۔ اس مشاورت کی نشست میں تو جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی، تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے انہوں نے ایسے جذبے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہمیں حکم فرمائیں گے حضور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب انتا و رب کا فقاتلا، نہیں، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں حضور، آپ حکم فرمائیں گے، آپ اشارہ فرمائیں گے تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے مشاورت کی، اور مشاورت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مٹھی بھر جس طرح آپ نے فرمایا ہے، یہ ٹوٹل ان کی تعداد جو ہیں 313 افراد ہیں، 313 افراد، اور بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس دوران میں مدینہ المنورہ کے اندر قحط سالی تھی، جس وقت یہ غزوہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی مالی اور معاشی حالت جو تھی وہ انتہائی کمزور تھی،
کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کھجور عنایت فرماتے تھے کھانے کے لیے، ایسی حالات میں، ایسی کیفیت میں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ یہ فرمایا پھر فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے دشمن کو اپنی دھرتی پر نہیں، دشمن کو دشمن کی دھرتی پر وہاں پر جا کر کے اس کو سبق سکھانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے 12 رمضان المبارکہ کو سن 2 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ روانہ ہو گئے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ایک جامع دعا بھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مولا یہ چھوٹی سی جماعت جو میں لے کے جا رہا ہوں، پروردگار اگر یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی تو مولا تجھے یاد کرنے والا کون ہوگا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعائیں فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو لے کر کے آپ میدان بدر میں پہنچے۔ اور وہاں چونکہ اچھا یہ میدان بدر یہ مقام بھی وہ تھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح کہ وہ میں نے عرض کر دیا ہے نا کہ وہ ایک قافلہ جو تجارتی تھا، تو چونکہ یہی راستہ تھا، جب تجارتی ملک شام سے تجارتی قافلے آتے تھے تو یہاں آ کر کے پڑاؤ کرتے تھے۔ میدان بدر اس زمانے میں چونکہ اس کا نقشہ یہ تھا کہ یہاں چند کنویں تھی، پانی تھا، بے شک، تو جہاں پانی ہوتا تھا تو قافلے وہیں پر پڑاؤ کرتے تھے کہ وہ اپنی ضرورت پوری، چونکہ زیادہ طور پر پانی کی قلت ہوتی تھی تو جہاں پانی ہوتا تھا پڑاؤ وہاں کرتے تھے، وہاں وہ رہتے تھے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چونکہ اسی کا، اور لیکن چونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس چھوٹے سے قافلے یا اس چھوٹے سے لشکر یا جیش اسلام جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پہنچنے سے پہلے کفار پہلے وہاں پہنچ آ گئے تھے۔ جی ناظرین، جب قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور قیادت سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی کہ یا باری تعالیٰ کہ یہ 313 کا چھوٹا سا لشکر تیری راہ میں جہاد کرنے، جنگ کرنے جا رہا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ پس اس بات سے ثابت ہوا کہ کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے پیغمبر ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے 1000 فرشتے اس 313 کے لشکر میں شامل فرمائے، اور اس وقت مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی، اور وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ یعنی جب انسان، یہ تو ایک آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ تھی۔ ویسے بھی ناظرین اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے کہ جب انسان کوئی مکمل کامل ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام سر انجام دیتا ہے، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، تو بے شک ہمارا رب بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے یہی سوال، تھوڑا سا مزید آپ اسی چیز کے اوپر رہنمائی فرما دیں کہ کہاں 313 کا لشکر، کہاں کفار کے پاس جنگی سامان بھی تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء بھی وافر تھیں، مسلمان قحط سالی کا شکار تھے، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا قحط سالی تھی، کھانے کے لیے اس طرح کی وافر چیزیں موجود نہیں تھیں۔ عقائد و جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کھجور عنایت فرماتے تھے، تو کیا مورال ہوگا اس وقت جہاد پہ جانے والوں کے لیے، لڑنے والوں کا کیا مقام ہوگا کہ جو سخت قحط سالی کے اندر بھی حکم بجا لائے اور انہوں نے تقلید کی؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو فوج جنگ کے لیے آتی ہے، دیکھیں ادھر مسلمانوں کا ایک مٹھی بھر لشکر ہے، بے شک، اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں کفار ہیں، ایسا ہی ہے، اور عرب کے بڑے شاہ سوار جن کو شاہ سواری پہ بھی ناز ہے، جن کی شجاعت میں بھی جن کا ایک نام ہے، بہادری میں ایک نام ہے، عرب بنیادی طور پہ عرب لڑنے میں یہ بہت مشہور تھے، بڑے وہ قوی الجثہ اور مضبوط جسمانی طاقت رکھنے والے، اور جنگ اور جدل یہ تو ان کے ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی فرق تھا، ایک تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں پر بھاری کر دوں گا، بے شک 100 مسلمان
1000 کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب کفار جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں کا دل میں کوئی نظریہ ہوتا ہے، ان کا کسی آئیڈیالوجی کے تحت ان کی جنگ ہوتی ہے، کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ اب ادھر کفار کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا، کفار کا مقصد لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو اپنا محکوم بنانا اور کمزور لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنا۔ ایسا ہی ہے۔ ان کے مقاصد میں یہ چیزیں تھی، اور ادھر مسلمانوں کے دلوں میں جو مقصد تھا وہ دنیا کی دولت نہیں تھی، نہیں تھی، بالکل۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے لالچ میں نہیں تھا کہ ہمیں یہ چیز دنیا کی حاصل ہوگی، ہمیں مال غنیمت ملے گا یا ہمیں کوئی اور منصب ملے گا۔ نہ ان کے ذہنوں میں کوئی منصب تھا، نہ ان کے ذہنوں میں کوئی دنیا کی دولت کا لالچ تھا، نہ کوئی اور چیز ان کے دلوں میں تھی۔ بس وہ تو حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے کے پیچھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے بے شک وہ بے لوث ہو کر لڑ رہے تھے۔ اور ادھر کفار کے ذہنوں میں موت کا خوف، اور ادھر مسلمان موت کے خوف سے بالکل وہ مبرہ ہو کر مبرہ جذبہ ہو کر شہادت کی، اور وہ شہادت کے وہ یہ جذبہ لے کے کہ اگر واپس آ گئے تو غازی، اور اگر شہید ہو گئے وہاں مارے گئے تو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اور شہادت کے وقت جو شہید کو اللہ کے دیدار کی لذت ملتی ہے وہ انسان کے اس شہید کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے، اور اسے وہ تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس کا جسم کٹ رہا ہے، اس کا جسم لہولہان ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کے دیدار کی لذت میں محو ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک فرق تھا کہ جس فرق کی وجہ سے مسلمان مٹھی بھر ہو کر ہزاروں کفار پر بھاری ہوئے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبہ شہادت تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قیادت بھی بے لوث۔ اب قیادت کے ذہن میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے، قیادت کے ذہن میں بھی کوئی دنیا کے مقام کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ یعنی مقصد اعلیٰ ہے۔ جب اعلیٰ مقصد کے لیے یہاں اس بات سے یہ ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جب انسان کے مقاصد اعلیٰ ہوں تو اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے، اور جب انسان اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے انسان دل سے پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے یہ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں رہتی۔ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نکلتا ہے، دین حق کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اس کا کاز، اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے دین حق کا پرچار کرنا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے؟ سب سے بڑی مثال غزوہ بدر کے اندر موجود ہے کہ 313 کا لشکر ہے، لڑنے والے کمزور ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا جدید ساز و سامان بھی موجود ہے، جنگی تیاری بھی موجود ہے، لیکن 313 مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر پر اس لیے برتری حاصل ہوئی، اس لیے فتح یابی حاصل ہوئی کہ ان کا کاز جو تھا وہ آقائے دو جہاں سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں دین حق کی سربلندی تھا۔ تو جب دین حق کی سربلندی کی بات ہو اور اس غزوے کی، اس جنگ کی قیادت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہوں تو اس کا کیا عالم ہوگا، اور دل کے اندر جذبہ شہادت ہو کہ جب ہم لوگوں، اگر ہم لڑائی کے دوران غزوہ کے اندر شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے گا۔ تو جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ شہادت کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اس کی کیا بات ہے، اس کے کیا کہنے ہیں۔ یہاں پر چلتے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔